حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات علی محمد مالک اعلیٰ کل شیء قدیر تمام مومنین بالخصوص حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں کما حق و معرفت اہل بیت معرفت توحید نصیب فرمائے اور امام برحق امام زمن علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے اور خالق اکبر سے ایمانوں میں ہم سب کو نمازی بنائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے مومنین بیمار ہیں کربلا والوں کی بیماری کے صدقے ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد یہ جو ذکر ہو رہا ہے اس شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے جو رسالت کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول نے حدیث قصہ کے اندر اس چیز کا جو اعلان فرمایا ہے اور جس چیز کو مرکز و محور قرار دیا ہے کہ جہاں پر ہر ایک چیز کا مرجع جو ہے وہ بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کی طرف جا رہا ہے طہارت کا مرکز عصمت کا مرکز یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا تعارف متعدد مقامات پر اللہ کے رسول نے کبھی کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی کی فاطمہ میرا حصہ ہے عزیزان محترم اگر اللہ کے رسول نے حدیث قصہ میں کہا نا کہ لحمہم لحمی کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے تو انہی افراد میں سے ایک فاطمہ بھی ہے جن کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا کہ دموں کا دمی ان کا خون میں محمد کا خون ہے انہی میں سے ایک فرد کا نام فاطمہ ہے اور جن کے متعلق قرآن نے قصیدہ پڑھا نساءنا و نساءکم انہی میں سے ایک فردہ کا نام بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا ہے عزیزان محترم اگر آپ غور کریں تو آیہ تطہیر جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول کیا تھا جن ہستیوں کے متعلق یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی ان ہستیوں میں ایک کا نام بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا اور وہ قرآن کی آیت کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو وہ جو اللہ کے رسول کو عطا فرمائی ہے اس سے مراد بی بی زہرا صلوات اللہ بی بی کے کردار کو بی بی کی سیرت کو بی بی کی گفتار کو ہم سب اپنے لیے نمونہ عمل اگر سمجھتے ہیں تو پھر اس پر عمل کریں ٹھیک ہے نا مثلا بی بی جو ارشاد فرما رہی ہیں جو بی بی کی سیرت ہے کہ دیکھیں یہ کام عام روٹین میں جب گھر میں ہوتے ہیں تو اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ فضا آپ کی کنیز ہے فضا کنیز ہے تو ایک دن آپ کام کریں گی فضا آرام کرے گی اور ایک دن فضا کام کرے گی آپ آرام فرمائیں گے ٹھیک ہے سیرت ہے نا عزیزان محترم گزارش یہ ہے کہ جس دن
بی بی کام کرتی تھی، فضا آرام فرماتی تھی، اور جس دن جناب فضا کام کرتی تھی بی بی آرام فرماتی تھی۔ مثلا یہ ایک تقسیم تھی گھر کے کاموں کی، یہ تقسیم تھی گھر کے کاموں کی، یہ سیرت ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے گھروں کو جنت بنا لیں تو پھر ہم سیرت اہل بیت کو اپنائیں گے تو ہمارے گھر جو ہے وہ جنت بن جائیں گے، پھر ہمارے گھروں میں وہ سکون آ جائے گا، پھر ہمارے گھروں میں وہ اطمینان آ جائے گا، پھر ہمارے گھروں میں وہ چیز جس کا ہر ایک انسان جو ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، وہ مل جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سیرت اہل بیت کو اپنائیں، کردار اہل بیت کو اپنائیں۔ اب دیکھیں نا، انسان کے مختلف جو ہے اذہان کے مالک ہوتے ہیں، انسان ایک ذہن کا تو مالک نہیں ہوتا، مختلف اذہان کے مالک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلا اب میں 12 چک میں پڑھ رہا تھا تو ادھر میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ وقت جو ہے وہ 23 گھنٹے آپ کا اپنی مرضی سے ہے، اور 1 گھنٹہ آپ کو یہاں آنے کی زحمت ہوتی ہے، اور اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے، 1 گھنٹہ آپ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب 1 گھنٹہ ان کی مرضی کا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑے سے ہچکچا رہے ہیں کہ آپ جی 1 گھنٹہ یہ ٹائم ایسا ہے جی نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ یہاں پر سوال یہ کروں گا کہ یہاں تو نماز کے فوراً بعد نہیں سلسلہ شروع ہوتا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سلسلہ مجلس نماز کے فوراً بعد شروع نہیں ہوتا، یہاں تو کم از کم 1.25 گھنٹہ لیٹ شروع ہوتا ہے۔ تو 1.25 گھنٹہ لیٹ شروع ہوتا ہے تو پھر مومنین کو چاہیے کہ وہ ان مجالس میں شرکت فرمائیں کہ یہ مجلس اعزا، یہ جس میں شرکت کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ وقت گزر جائے گا، وقت گھر بیٹھے بھی گزر جائے گا، وقت ٹی وی دیکھ کے بھی گزر جائے گا، وقت باتیں کرتے ہوئے بھی گزر جائے گا، وقت سوتے ہوئے بھی گزر جائے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ وقت گزرے، با مقصد وقت گزرے۔ وقت پھر آئے گا نہیں، وقت نہیں آئے گا، وہ گزر گیا جو گزر گیا، پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اس میں جتنا کسب کر سکتا ہے وہ اتنا کسب کرے۔ تو عزیزان محترم، کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان جب ایسے ایسے پروگرام ہوں تو پھر ان میں شرکت کرے، اور شرکت کر کے اپنا جو ہے وہ آخرت کا سامان اکٹھا کرے۔ لیکن یہ اب ہو سکتا ہے آپ کو اچھی بات نہ لگے، مشورہ کرنا چاہیے اللہ کو آپ سے کہ صبح فجر کو، کیونکہ زیادہ سردی ہوتی ہے، آپ جو ہے مثلا 8 بجے کہیں کہ نماز پڑھ لیا کریں، ہم سردی زیادہ ہوتی ہے، یا میرا مطلب ہے مجلس 7 بجے جو ہے وہ زیادہ لیٹ شروع ہو جاتی ہے، تھوڑی سی پہلے شروع ہو جایا کرے، تو پھر وہ مشورہ کر لیا کرے خدا آپ سے، ہے جی، کیونکہ وہ خدا ہے نا، اس نے اپنے بندوں سے مشورہ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، گزارش یہ ہے کہ دین میں میں نہیں ہے، دین ایک ایسا قانون ہے کہ جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے، جس وقت وہ بلائے اس وقت جانا ہے، جہاں وہ روک دے وہاں رک جانا ہے، ایسے ہی ہے نا، یعنی کتنی چیزیں ہیں جہاں وہ روکتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ہر چیز تو نہیں کھاتے، ہم ہر چیز تو نہیں پیتے، کون سی چیزیں ہیں جن پہ ہم رک جاتے ہیں؟ ہم شراب نہیں پیتے، حرام ہے، شراب پیتے ہیں نہیں، نہ پیتے نہیں پیتے ہیں، شراب حرام ہے، کیوں رک جاتے ہو؟ خدا نے منع فرمایا، ایسی بات ہے یا نہیں؟ حرام کیوں نہیں کھاتے؟ بھائی نہیں کھاتے، اللہ نے منع فرمایا، اچھا یہاں پر بھی روک گئے۔ نماز واجب ہے۔ عزیزان محترم، آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہاں پر کوئی بندہ، مثال کے طور پر اللہ کے رسول کسی کو صدا دے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے اللہ کے رسول کسی کو صدا دے اور وہ بندہ سن کے نہ آئے، آپ کو اچھا لگے گا؟ کیوں جی؟ اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ کیوں نہیں اچھا لگے گا؟ اللہ کے رسول نے بلایا، وہ آیا نہیں، ایسے ہی ہے نا، اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے کہہ دیا کہ اچھا نہیں لگے گا، واقعی اچھا نہیں لگے گا، لیکن عزیزان محترم، خدا دن میں 5 مرتبہ اپنے بندے کو بلاتا ہے اور انسان جو ہے وہ نہیں آتا۔
اب آپ سوچیں نا کہ مثلا آپ کو تو اچھا نہیں لگتا، اس کو ہم ایسی اور تیسی کر دیتے ہیں، اس کی جو رسول کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا، جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کو ہم معاف نہیں کرتے، خود ہم اللہ پکارتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے، ہم آتے نہیں ہیں، ایسا ہے نا؟ اس واسطے عزیزان محترم گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں جیسے خدا چاہتا ہے ویسے گزاریں، ہم اپنی زندگی کو گزاریں جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے ویسے گزاریں، جیسے زہرا چاہتی ہیں ویسے گزاریں، جیسے حسن اور حسین چاہتے ہیں ویسے گزاریں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ اور معذرت کے ساتھ کبھی کبھی دل بہت پریشان ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں کہ ہم اس دین کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اس دین پر خرچ کوئی نہیں ہوا ہو، اس لیے کہ ہم نے اس دین کے لیے قربانی کوئی نہیں دی ہوئی۔ جب کسی چیز کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے تو پھر اس کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مفت میں ہمارے تک پہنچ گیا ہے، ہم نے اس پر کوئی خرچ نہیں کیا ہوا، اس واسطے ہم اس دین کو ہلکا لے رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین پر ایسے عمل کریں جیسے عمل کرنے کا حق ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں، بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کا قول ہے، ایمان شرک سے پاکیزگی کا موجب بنتا ہے، ایمان شرک سے پاکیزگی کا موجب بنتا ہے، یہ بی بی کا قول ہے۔ اور نماز تکبر سے بچاتی ہے، نماز تکبر سے بچاتی ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہماری زندگی صرف نماز پر منحصر نہیں ہے، کہ ہمارا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہے، صرف اس پر ہماری زندگی منحصر نہیں ہے، ہمارا تعلق ہر اس چیز کے ساتھ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا دین انفرادیت کے قوانین بھی بتاتا ہے اور اجتماعیت کے قانون بھی بتاتا ہے۔ دین وہ قانون ہے جو خالق کی کبریا نے ہمیں دیا ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ تسلیم ہو جاؤ، کیا کرو؟ تسلیم ہو جاؤ، صرف نماز کے لیے تسلیم ہو جاؤ، صرف روزے کے لیے تسلیم ہو جاؤ، صرف والدین کے احترام پر تسلیم ہو جاؤ، صرف کفر نہ کرو تسلیم ہو جاؤ، شرک نہ کرو تسلیم ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، دین آپ کو ہر اس چیز سے بچاتا ہے جس کے ذریعے آخرت آپ کی برباد ہو جائے، اس چیز سے آپ کو بچاتا ہے۔ ایسے ہی دین ہر اس چیز سے آپ کو بچائے گا جس سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے۔ لہذا دین اس لیے ہے کہ آپ کی آخرت باقی رہے گی، دین اس لیے ہے کہ آپ کی زندگی آسانی سے گزرے، دین اس لیے ہے کہ آپ کی زندگی ایسے گزرے جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اور یہ کتنی زندگی ہے؟ مختصر سے زندگی، تھوڑی سی زندگی، کسی کی زیادہ کسی کی کم۔ امانت میں خیانت ہوتی ہے، مثلا جوارے جو ہے ہمارے پاس، یہ اگر ہم فرمان معصوم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ امین ہے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم خیانت کار ہیں۔ ہماری آنکھیں اگر بے حیا ہیں تو ہم خیانت کار ہیں، ہماری زبان اگر کذب بیانی کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، تو ہم کیا ہیں؟ خیانت کار ہیں۔ اگر ہم چوری چکاری کرتے ہیں تو خیانت کار ہیں، اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو خیانت کار ہیں، اگر ہم کسی کا گلہ کرتے ہیں تو خیانت کار ہیں، اگر ہم مثلا ہر وہ چیز جو اسلام نے منع فرما دی ہے اس سے بچنا ہے۔ کیسے بچے؟ کس طرح بچنا؟ ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے اسلام نے منع کیا۔ کیسے بچے؟ عزیزان محترم، پہلے اپنے آپ کو تیار کریں گے تو بچیں گے۔ جب ارادے نہیں کریں گے بچنے کا تو پھر کیسے بچیں گے؟
ارادہ کریں گے تو بچیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سوچ کے کسی خانے میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہم وہ کام کریں جو خدا کو راضی کرنے والے ہیں اور وہ کام نہ کریں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا, جس نے خدا کو ناراض کیا وہ دوزخ میں چلا گیا. عزیزان محترم, گزارش یہ ہے کہ محبت وہ پہلو ہے. نماز سارے پڑھتے ہیں, روزہ سب رکھتے ہیں, حج سارے کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے, سب کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, جو آپ دیکھیں جتنی ہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے کرتے ہیں. صرف دیکھنا ہی ہے تو جو رکھیے گا اس نماز میں محبت اہل بیت ہے, روزے میں محبت اہل بیت ہے, حج میں محبت اہل بیت ہے, اس زندگی جو گزار رہا ہے اس زندگی میں محبت اہل بیت ہے. اگر محبت اہل بیت ہے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہے, اگر محبت اہل بیت ہے روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ ہے, اگر محبت اہل بیت ہے حج کر رہا ہے تو حج ہے, اگر محبت اہل بیت نہیں ہے حج کر رہا ہے تو وہ حج نہیں ہے, وہ نماز نہیں ہے, وہ روزہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ محبت کے ساتھ وہ عبادت کی جائے کہ جس میں تقویٰ ہو. تقوی کے بغیر عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. خدا للمتقین, اگر ہدایت آئے گی تو پہلے متقی بننا پڑے گا, اگر معیت صادقین آئے گی تو پہلے متقی بننا پڑے گا, اگر آپ نے انجام بالخیر دیکھنا ہے تو پھر متقی بننا پڑے گا, اگر آپ نے نماز قبول کروانی ہے تو متقی بننا پڑے گا. یعنی ہر عمل کی قبولیت کی سند کا نام تقویٰ ہے, خوف کا نام تقویٰ ہے, اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. ڈر نہیں ہے, بندے کا حیا ہے, خدا کا نہیں ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, اور تم نے قدر نہیں کی اللہ کی جس طرح حق بنتا تھا قدر کرنے کا. کیا عزیزان محترم, یہی بات ہے نا کہ ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں چوری چھوڑ دیتے ہیں, لیکن خدا کا خوف نہیں ہے. ہم جب مثلا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو خدا کی معصیت کا موجب بنے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے. ایک ایک عمل کو خدا دیکھ رہا ہے, اہل بیت دیکھ رہے ہیں, ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ائمہ کے پاس پہنچ رہا ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں بڑی جلدی آتے ہیں, شیطان کے شکنجے میں بڑی جلدی آ جاتے ہیں. کوشش کریں کہ اس شیطان سے بچیں, کیونکہ سورہ یاسین میں واضح طور پہ کہا گیا ہے لا تعبدوا الشیطان, شیطان کی پرستش نہ کرو, یہ تمہارا کل مکلا دشمن ہے. ٹھیک ہے, کرنا کیا ہے, یہی مجلس ہے. بس میں آپ کو بالکل زیادہ زحمت نہیں سنوں کہ نماز پہ پابند ہو جاؤ, علی والے ہو, نیکوکار بن جاؤ, علی والے ہو, مقصد حیات سمجھو, علی والے ہو, مقصد حسین پر جیو, علی والے ہو, مقصد حسین پر مرو, علی والے ہو. مقصد یہ عزیزان محترم کہ اپنے آنے کا جو مقصد ہے اس کو پہچانو کہ تم کیوں آئے ہو اس دنیا میں, کیوں آئے ہو, کہاں جانا ہے. اتنا تو پتہ ہے نا کہ ہم آئے کیوں ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, اللہ نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کی. ہماری مساجد ویران, امام باڑے ویران, ہماری عزاداریاں بہت بہت گمبھیر حالات میں ہیں, اس میں کئی قسم کے اشارے ملتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عزاداریوں میں بھی مثلا جہاں سے کوئی آ رہا ہے, جلوس آ رہا ہے, اس کے اندر آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو انتشار کی کوشش کریں گے. لہذا کوشش کریں میرے بھائیوں کہ اپنا ہر عمل قربتاً اللہ کریں, ہر عمل قربتاً اللہ. خدا کی قسم اگر عزاداری قربتاً اللہ, میں نے شاید مثال دی ہے کہ نماز جس طرح آپ عزاداری کرتے ہو نا, سینہ زنی کرتے ہو, قومہ زنی کرتے ہو,
زنجیر زنی کرتے ہو، یعنی یہ مذہب کا حصہ ہے، یہ کرتے ہو، اسی مذہب کا حصہ نماز ہے۔ یہاں کیوں نہیں افراد زیادہ ہوتے؟ اسی مذہب کا حصہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، یہ کیوں نہیں انجام دیتے؟ امر بالمعروف بھی اسی مذہب کا حصہ، نہی عن المنکر بھی اسی مذہب کا حصہ، لیکن کیوں وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یعنی نماز نہیں پڑھتے، غیبت کرنے سے مسجد میں بھی باز نہیں آتے، مسجد میں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ایسا فرد اس کو مل جاتا ہے اور اس غیبت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اپنے اعضاء و جوارح کو بچانا ہے ان غلط اور غلیظ عناصر سے کہ جن کے نام میں لینا شروع کر دوں نا تو آپ کہیں کہ کیا یہ عجیب بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے بڑے بڑوں کا علاج کیا، بڑے بڑوں کا علاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ مثلا میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ اچھا، جو لولے لنگڑے ہیں ان کو ٹھیک کر لیتا ہوں، ہے جی، اندھے کو بینا کر دیتا ہوں، یہ بڑے بڑے علاج ہیں نا۔ لیکن حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیماری ہے جس کا علاج میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ وہ احمق۔ ٹھیک ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں جی، اندھے کو بینا بنا دیتے ہیں، گونگے کو صحیح کر دیتے ہیں، تو یہ جو احمق ہے اس کا علاج آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے فرمایا کہ احمق کا علاج اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود پسند بندہ ہے، وہ خود پسند بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، نہ کسی دوسرے کا وہ مشورہ تسلیم کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کی بات مانتا ہے، بس ہر وقت وہ یہی کہتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں۔ اس کو کہتے ہیں احمق، جو خود پسند بندہ۔ ٹھیک ہے نا عزیزان محترم، دین میں خود پسندی نہیں ہے، دین میں میں نہیں ہے، دین بس جب حکم کرتا ہے تو فوراً تسلیم ہونا پڑتا ہے۔ اگر تسلیم ہو گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم دیندار ہیں، اور اگر تسلیم نہ ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس واسطے عزیزان محترم گزارش یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے نام لیوا ہیں۔ آپ 10 یا 12 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، قصد کریں کہ یہاں سے جب اٹھیں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ اپنے زندگی کے عمل میں لائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا اگر امام جعفر صادق کا ماننے والا ہو تو کبھی جھوٹ نہیں بولیں، جھوٹ نہیں بولیں۔ بی بی طاہرہ صلوات اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ صلوات اونچی آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد، کہ الصدق فی الکلام، کلام میں سچا ہو۔ محب اہل بیت کلام میں سچا ہوتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، یعنی شیعہ کی علامت یہ ہے کہ وہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ شیعہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم سنتے ہیں لیکن بس سماعت کی حد تک ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم عمل کے میدان میں بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ زندگی بس بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، اپنے واجبات جو ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے عزیزان محترم کہ کوئی آپ کی قضا پڑھ دے، کوئی 2 رکعت نماز رہ گئی ہو وہ پڑھ دے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ حالات کا تقاضا دیکھیں، جب آپ کہیں جاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جب کوئی چلا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی یہ کیوں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ؟ جب کوئی چلا جاتا ہے تو دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 قل پڑھتے ہیں یا کچھ اور درود پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس واسطے پڑھتے ہیں کہ یہ اس کو فائدہ دے گی۔
ایسے ہی ہے نا، یہ اس کو فائدہ دے گا۔ اعلان کر کے آتے، وہاں پڑھ کے آتے، اس کے باوجود گھر آ کر ایک لمحے کے لیے سوچتے نہیں کہ کسی کے لیے دعا مانگنے گیا تھا تو یہ میں نے پڑھی تھی، اپنے لیے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی کسی کے لیے ہاتھ اٹھانے گئے، آپ نے دعا مانگی، آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ چیز کام آئے گی، پھر اس کو کیوں نہیں کھولا جاتا، پھر اس کو کیوں نہیں پڑھا جاتا، پھر اس کا کیوں نہیں مطالعہ کیا جاتا، پھر قرآن سے لگاؤ کیوں نہیں رکھا جاتا، پھر قرآن کی آیات کیوں نہیں پڑھی جاتی ہیں؟ عزیزان محترم، گزارش یہ ہے کہ ہم جس روش پر چل رہے ہیں وہ زندگی نہیں ہے، ہم اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے ٹائم کو برباد کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ذکر الہی کے بغیر ٹائم گزرتا ہے وہ برباد ہی ہوتا ہے، جو اطاعت خداوندی کے بغیر ٹائم گزرتا ہے وہ برباد ہی ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ پلٹ کر تو نہیں نہ آ رہی، وہ تو ہر ایک دیکھیں ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کا اجر ملے گا، ذرہ برابر غلطی کی ہے تو اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو عزیزان محترم، جب یہ مختصر سی ایک آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے تو پھر اس کے باوجود ہم کیوں امر بالمعروف نہیں کرتے؟ یہ بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے۔ اچھا، امر بالمعروف یہ بی کا قول ہے کہ خود دوسروں کو نیکی کا حکم کرو، خود بھی انجام دو۔ ہاں جی، دوسروں کو نیکی کا حکم دو، خود بھی انجام دو۔ اچھا، دوسروں کو میں نیکی کا کہوں، کب کہوں گا؟ جب خود انجام دوں گا۔ اگر یہ نہیں کروں گا تو پھر قرآن کی آیت آئے گی لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ جو تم خود نہیں کر رہے ہو وہ دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے بی بی کہہ رہی ہیں کہ دیکھو، پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو کہو، پہلے خود برائی سے بچو پھر دوسروں کو برائی سے بچنے کی تلقین کرو۔ اب عزیزان محترم، گزارش یہ ہے کہ خود عمل کریں گے تو دوسروں کو کہیں گے نا۔ اب میں آپ کو سادی سی مثال دے دیتا ہوں، بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ باتیں تھوڑی سی لگ رہی ہیں لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، یہ کرنی پڑیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں نا، جو والدین ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، اب اس وقت میں والدین سے گزارش کر رہا ہوں۔ والدین جو ہیں وہ مثال کے طور پر فجر کو سوئے ہوئے ہوں، ویسے میں اس نے ذہن رکھتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، بہرحال ایک پیغام ہے جو کچھ آ رہا ہوں، جو فجر کو خود نہیں اٹھتے جی، اور صبح وہ کہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا نماز پڑھو، تو جو باپ خود نماز نہیں پڑھتا اس کے بچے نماز پڑھیں گے جی؟ نہیں پڑھیں گے۔ جو باپ خود نہیں اٹھتا فجر کو، نماز نہیں پڑھتا تو بچے شب تو نہیں نہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بچے بھی اسی، باپ اگر 8 بجے اٹھتا ہے تو بچے انشاءاللہ 10 بجے اٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عزیزان محترم، جو والدین گھر میں قرآن کو کھولتے ہی نہیں ہیں، رواج نہیں ہے قرآن کو کھولنے کا، یعنی قرآن پڑھا ہوا ہے، گھر میں موجود ہے لیکن کھولنے کا رواج ہی نہیں ہے، سال سال گزر جاتے ہیں اور قرآن بند گھروں میں پڑا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اب اس گھر میں کیا روزانہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی؟ جب والدین خود تلاوت نہیں کریں گے تو بچے خود تلاوت کریں گے قرآن کی؟ نہیں کریں گے۔ جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح امر بالمعروف نہی از منکر واجب ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے خود کرو پھر دوسروں کو کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، ہمیں پہلے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، نماز کا پابند بنائیں، روزے کا پابند بنائیں، تلاوت قرآن کا پابند بنائیں۔ ہم کم از کم اپنے واجبات جو ہیں ان کی ادائیگی کا اپنے آپ کو پابند بنائیں، نہ آپ ڈھیر ساری عبادت کریں، بالکل نہ کریں، آپ مثلا مستحبات نہ کریں، کم از کم 17 رکعت نماز جو ہے اس کا پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں پڑھی؟ دن میں 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، پوچھا جائے گا۔
اب آپ بے شک دنیا کے جس مقام پہ بھی ہیں، جب ٹائم ہو گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مثلاً باجماعت پڑھیں، جہاں آپ کھڑے ہیں مثلاً کسی کام میں گئے ہوئے ہیں وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں، گھر میں ہیں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر مسجد میں پڑھیں، کیونکہ مسجد میں ادا کی ہوئی نماز جو ہے وہ گھر میں نماز کی ہوئی نماز سے بہت زیادہ اجر کی مستحق ہے، بہت زیادہ اجر ملتا ہے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری کمزوری یہ عزیزان محترم کہ ہم جب عمل کرتے ہیں تو عمل میں خلوص نہیں ہوتا۔ اگر عمل میں خلوص ہونا تو پھر انسان جو ہے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اچھا ہے۔ مثلا عمل جب کر رہا ہوتا ہے مجبور ہو کے کر رہے ہیں یا خوش ہو کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، مجبور ہو کے اٹھتے ہیں یا آپ خوش ہو کے اٹھتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں نا، یا مجبور ہو کے اٹھیں گے یا خوش ہو کے اٹھیں گے، تو بھائی امتیاز کون سی چیز جو ہے وہ بہتر ہے کہ مجبور ہو کے بندہ مالک کے رضا کی عبادت میں آئے یا خوش ہو کے آئے؟ ہاں جی، اب یہ آپ کی معرفت ہے کہ خوش ہو کے آئے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اس کو بستر آرام سے یہ چیز اٹھائے کہ اس کا مالک، اس کا حاکم، اس کا بادشاہ اس کو یاد کر رہا، اس کا خدا اس کو یاد کر رہا، اس کا خدا اس کو بلا رہا، یہ چیز اسے اٹھائے، یہ خوف اس کو اٹھائے تو جو ہے یا نہیں، اور جب یہ چیز یا دوسرا سٹیپ ہے خوشی سے آئے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہ آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بوجھ سمجھ کر آئے گا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بیمار ہے۔ روح تندرست ہوتی تو پھر وہ اٹھتا، روح تندرست ہوتی تو پھر اس کو نماز میں مزہ آتا، روح تندرست ہوتی تو اس کو نیکی کرنے میں مزہ آتا، روح تندرست ہوتی تو اس کو صدقہ کرنے میں مزہ آتا، کیف آتا۔ لیکن عزیزان محترم یہ جو کیف نہیں آ رہا، یہ جو مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ روح بیمار ہے اور اس روح کا علاج کرنا ضروری ہے، اور جب روح کا علاج کرنا ضروری ہے تو پھر اس کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں، اس کا علاج کروائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ڈاکٹروں کے پاس جانے نہیں، کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہ روح بھی بیمار ہوتا ہے، کبھی سوچے نہیں، سوچا کہ روح بیمار ہوتا ہے، اس کا علاج کروائیں۔ جسم بیمار ہو جائے، اس میں کوئی بیماری آ جائے، فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ایسے ہی ہوتا ہے، ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، وہ جی بخار ہو گیا جی، یرقان ہو گیا جی، فالج ہو گیا جی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، علاج کر دیں۔ ڈاکٹر آخری ہلکا بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھیں ہم علاج کریں گے، شفا اس کے پاس، وہ بھی تو یہی کہتا، علاج کریں گے جی لیکن دعا کریں بس، اور آخر پر اگر وہ کانٹا بھی نکالے تو دستخط پہلے کروا لیتا ہے جی ایسا ہو گیا تو ہمارے اوپر جو ہے وہ الزام نہ آ جائے، آپ دستخط کر دیں، ایسے ہی ہے۔ روح بیمار ہو جائے، اچھا جس کو فنا ہے وہ بیمار ہو گیا تو فوراً ڈاکٹر کے پاس۔ روح جس کو بقا ہے وہ بیمار ہے، وہ مرض میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کتنی ہی گہری بیماری ہے، اس کے لیے اس کو بیماری محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ مثلاً اگر میری روح بیمار ہے تو مجھے سجدے میں مزہ نہیں آئے گا، مجھے نیکی کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، مجھے خدا کی اطاعت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، مجھے خالق رحمان کی بندگی کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ روح بیمار ہے۔ تو اس کے مالک کے پاس جاؤ نا، اس کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ ڈاکٹر کون ہے بھائی؟ ڈاکٹر دو ہی تو اللہ کے رسول نے دیے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ یعنی پہلے مہم بات بتا دی ہے کہ دیکھو اپنی آخرت کو دنیا کی خاطر قربان نہ کرنا، یعنی اپنی آخرت کو قربان دنیا کی خاطر نہ کرنا، اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو نہ خریدنا۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نہ ہو تو پھر دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، دونوں کے ساتھ تمسک رکھ لو۔
تمہاری شفا ہی شفا ہے، تمہاری روح کبھی بیمار نہیں ہوگی، ہاں تمہاری روح کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو بھی چھوڑ دیں، سیرت اہل بیت کو بھی چھوڑ دیں، یعنی قرآن کو بھی چھوڑ دیں، وارثان قرآن کو بھی چھوڑ دیں، اور صرف ہم زبان کی حد تک ان کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، میں باتیں غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لو۔ آپ بالکل گھبرائیں گے نہیں، یہ ضرورت ہے، یہ بی بی کا عشرہ ہے، اور حق ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جن کا تقاضا اہل بیت نے کیا ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ دشمن اہل بیت کریں گے وہ کام، دشمن اہل بیت وہ کام نہیں کریں گے۔ تقاضا ہم محبان اہل بیت سے ہے کہ جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ہم سے وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ غلاظتوں سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ گناہوں سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ معصیت خدا سے بچاؤ۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کرے گا؟ نہیں، ہم نے کرنا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنی نسلوں کو اس طرف راغب کر دیں، تو کل ہم بھی قبروں میں سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اب ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے مرحومین کو جب کوئی چیز پیش کرتے ہیں، بھائی امتیاز کتنی مرتبہ ماشاءاللہ آپ کے والد فوت ہوئے ہیں نا، میری والدہ فوت ہوئی ہیں، آپ کے بھی کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں؟ کتنا جاتے ہیں؟ مثلا مہینے میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ، مثلا کتنا جاتے ہیں؟ ہے نا عزیزان محترم، گزارش یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو آج ہم جو دے رہے ہیں، کل ہماری اولاد وہ ہمیں دے گی۔ ہم اپنی اولاد کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اپنے والدین، اپنے جانے والوں کو یاد ہی نہ کرو، اپنے بچوں کو ساتھ لیا کریں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو ساتھ لیا کریں، مہینے میں ایک دفعہ، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ۔ فرمان معصوم ہے، آپ جائیں اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں، وہاں پر درود پڑھیں، وہاں پر تلاوت قرآن کریں، ان کے لیے دعا کریں، حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ ایران میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایران میں ہوتا ہے کہ وہ مثلا ٹافیاں لے لیتے ہیں، نیاز لے لیتے ہیں، فروٹ لے لیتے ہیں، وہ مرحومین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں جتنے افراد دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کو مثلا ایک سیب پکڑایا اور آپ سے کہا کہ جی آپ ہمارے مرحومین کے اصحاب ثواب کے لیے نا سورہ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرد ہے، اس کو کہا جی آپ درود آل محمد پڑھ دیں ہمارے مرحومین کے لیے، یہ نیاز ہے۔ مثلا عزیزان محترم، ہم اپنے مرحومین کو کچھ نہیں دے رہے۔ جب ہم کچھ نہیں دے رہے تو پھر ہماری اولاد ہمیں کیا دے گی؟ یہ تو مختصر سی زندگی ہے، 40 50 60 70 100 سال کی، اس کے بعد بس ختم ہو گیا، زمین میں چلا گیا انسان۔ تو ہمارے کام کیا چیز آئے گی جس کے لیے ہم صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، دولت کماتے ہیں؟ وہ دولت ہمیں کام نہیں دے گی، ہمیں وہ چیز کام دے گی جو ہم اپنی اولاد کو دے کے جائیں گے۔ اولاد اگر نیک ہو گئی تو پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہے گا، اور اگر اولاد رستہ ہدایت سے بھٹک گئی تو پھر ہمارا نقصان ہوگا۔ اس واسطے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں، حدیث قصہ لے جایا کریں، پڑھا کریں، اپنے طور پہ پڑھ لیا کریں۔ 2-4 افراد بیٹھے، اس کا کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے حدیث قصہ۔ والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ من جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہ محموم الا فرجہ وہمہ۔ عزیزان محترم، یہ وہ حدیث سے قصہ ہے جب تک پڑھی جاتی ہے قسم خدا کی، اللہ کے رسول اٹھا کے کہتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبی، مجھے خدا کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے نبی مبعوث فرمایا ہے کہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، یہ
یہ دعاؤں کو قبول کرتی ہے، اور جس محفل میں یہ پڑھی جائے جب تک اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے ملائکہ کیا ایک حلقہ جو ہے اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس محفل کے جو اندر بیٹھے ہوئے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا تو نہیں، بہت بڑا ذکر ہے، آل محمد کا ذکر ہے نا، آل محمد کا ذکر ہے، ایسی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ آل محمد کا ذکر کریں وہاں پہ جا کے، وارثان قرآن کا ذکر کریں وہاں پہ جا کے، آپ چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں۔ اچھا چلتے پھرتے کوئی بندہ کام تو نہیں کر رہا ہوتا، زبان تو بند ہی ہوتی ہے، بندہ بہتر ہے کہ بجائے کسی اور بات کے کرنے کے درود آل محمد پڑھتا ہے۔ بہت زیادہ ثواب ہے درود آل محمد کا، چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ہم ان سے دور ہیں۔ اچھا ایک گھنٹہ جو درود آل محمد پڑھیے تو کتنی بار پڑھی جائے گا؟ ایک گھنٹہ جا کم از کم 400 مرتبہ کم از کم دیکھ لو 5 منٹ سے ایک تصویر نکل جاتی ہے، 5 منٹ نکل دی 10 تو 12 منٹ لگتے ہیں، میں بھی کرنا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ درود آل محمد یہ ذکر قرآن بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ کوشش کریں کہ وہ دن کبھی خالی نہ ہو جس دن آپ درود آل محمد ہر روز درود آل محمد پڑھیں۔ جب مصیبتیں آ جائے، فرمانے معصوم ہے کہ جب آپ دیکھو نا کہ آپ کی طرف مصیبتیں آ رہی ہیں، مصیبتوں کا سیلاب آ رہا ہے، تو آپ ادھر سے درود کا سیلاب بھیجیں۔ دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں، مصیبتیں آپ کی طرف نہیں آ سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مصیبت سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو جو ہمارے لیے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نجات کا باعث نماز، ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے نجات کا باعث قرآن، ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے نجات کا باعث نیکی، ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے نجات کا باعث والدین کی فرمانبرداری، ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے نجات کا باعث صلح و رحمی، ہم اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے نجات کا باعث بھائی بولنے سے خاموشی بہتر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث رسول ہے کہ خیر و عافیت کے 10 حصے سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ خیر و عافیت کے 10 حصے، 10 سبب سمجھ لیں، 10 حصے سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں سے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 حصے جو ہیں وہ خاموشی میں ہیں۔ خیر و عافیت کے سبب جو ہیں ان میں سے 9 جو حصے ہیں، کل 10 ہیں، ان میں سے 9 حصے جو ہیں وہ خاموش رہنے میں ہیں۔ بجائے گلہ شکوہ کرنے کے بندہ خاموش ہو جائے، اور اگر بولنا ہی ہے، زبان کو حرکت دینا ہی ہے تو پھر کیا کرے؟ پھر ذکر خدا کرے۔ سب سے بہترین چیز ذکر خدا کرے۔ زبان پر گالی لانے سے بہتر ہے ذکر خدا کرے، کسی کی غیبت کرنے سے بہتر ہے ذکر خدا کرے، کسی کی نافرمانی کرنے سے بہتر ہے ذکر خدا کرے، بے حیا آنکھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ اس پردے کو یاد کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہماری باڈی میں جتنی چیزیں ہیں عزیزان محترم، ہم ان چیزوں میں غور کریں۔ 10 چیزیں ہیں نا، ان میں 9 خاموشی میں ہیں، 9 خیر و برکت کے اسباب خاموشی میں ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کرو، مقصد گفتگو ذکر خدا کرو۔ خاموشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کل سے درود پڑھنی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ ذکر خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ذکر خدا، خاموشی سے مراد یہ نہیں کہ ذکر خدا ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ مثلا ذکر خدا کے علاوہ، ٹھیک ہے،